شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ نادیہ بی بی ہیں کوئی فیصلہ آباد سے، جس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے، وہ اپنے بچوں کے خرچے کے لیے بھی پریشان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرے۔ ویسے ایک اصول ہے کہ چاہے خاوند طلاق دے دے، بچوں کا خرچ تو اس کے ذمے ہے، اس کو اللہ کا ڈرنا چاہیے، ان کا خرچ دینا چاہیے۔ میں نے 2 بچیوں کا رشتہ کیا ہے بھائی کے گھر میں، چھوٹی بیٹی کی پسند کی شادی ہے۔ اب کچھ لڑائی جھگڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب لڑائی جھگڑے دور فرمائے۔ آپ ایسا کریں کہ 2 رکعت نماز پڑھا کریں اور اس کے بعد ایک تسبیح یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف 129 دفعہ پڑھ کے تصور کر کے اپنے گھر کا، بچوں کا، سب کو پھونک دیا کریں، انشاءاللہ سب جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ایک بندہ آیا ہے ریاض سے، آیا بھی عمرے کی نیت سے ہے لیکن احرام نہیں باندھا۔ اب وہ کیا طائف سے طائف سے احرام باندھ کے عمرہ کر لے، لیکن ایک دم دینی پڑے گی کہ اب میقات چھوڑ دیا ہے اس نے۔ کہتے ہیں جی کچھ لوگ ایسے ہیں جو علماء کی تصاویر غلط بنا کر شیئر کرتے ہیں میڈیا پر۔ بہرحال جو علماء کی تضحیق کرتے ہیں یا ان کی برائی بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ علماء تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جب کسی کام سے آنا ہو دوسرے شہر سے تو احرام ضروری ہے۔ کاروبار کے لیے آئے تو ضروری نہیں ہے، اگر عبادت کی نیت ہے پھر ضروری ہے۔ عدت کے دنوں میں مسئلہ یہی ہے کہ وہ عورت وہی رہے خاوند کے گھر میں اور کسی عذر کے بغیر باہر نہ جائے۔ اب اس کا کوئی کیس کا مسئلہ ہے، مجبور ہے پیش ہونے پر، تو پھر جا سکتی ہے۔ کوئی عورت اگر عدت پوری نہ کرے اور اس کے علاوہ پھر اگر عدت پوری نہیں کی اور نعوذ باللہ اسے دوسری جگہ شادی کر دی تو حرام ہے، زنا ہے۔ جب تک عدت ختم نہ ہو نکاح نہیں کر سکتی۔ توبہ کریں، استغفار کریں، عدت پوری کر کے پھر نکاح کریں۔ میرا نام نصرت ہے اور میں بلوچستان سے ہوں۔ ہمارے ہاں جب کوئی فوت ہوتا ہے تو لوگ تعزیت کے لیے جاتے ہیں۔ تعزیت کے لیے جانا تو بالکل سنت ہے 3 دن، اور لیکن ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ویسے دعا کرتے ہیں عزم اللہ اجرکم ولا نقول الا کما قال ربنا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اگر آدمی نے جوتے پہنے ہوئے ہیں تو نماز جنازہ ہو سکتی ہے لیکن شرط ہے کہ جوتے پاک ہوں، پلیت نہ ہوں۔ میں نے حج کا ارادہ کیا ہوا، اللہ نصیب کرے۔ میرا بھائی آیا تھا عمرے پر، اب واپس پاکستان چلا گیا ہے، آپ کو بہت ہی یاد کرتا ہے، اس کی مہربانی، اللہ اس کی محنت قبول کرے۔ میری بیوی اور بھائی 3 ماہ کے لیے عمرے پہ آئے تھے، اب وہ چلے گئے پاکستان۔ میرا دل نہیں رکھتا تو آپ بھی پاکستان چلے جائیں چھٹی لے کر۔ حاجی نصیر احمد کے جزاد بھائی، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ اور ابھی مجھے کسی نے بتایا تھا کہ مینگل صاحب جو ہے مدینہ پاکستان میں بہت بڑے بزرگ بھی ہیں، وہ مجاہد عالم ہے، تو ان کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ان کے کچھ نواسے اور کچھ عزیز زخمی ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرمائے اور مینگل صاحب کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔
میں نے احرام کی حالت میں حجر اسود کو ہاتھ لگا لیا، کوئی بات نہیں۔ میرا نام عمر ہے، میں طبی سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میرا نام احمد سلیم ہے، میرا تعلق پاکستان سے اور قطر میں ہوتا ہوں۔ مجھے کینسر کا مریض ہے، تو بھی اللہ کے پاس شفا ہے، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، یہ ہر نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھ کے پانی میں دم کر کے پیا کریں، انشاءاللہ کینسر بھی ختم ہو جائے گا۔ میرا نام مولوی ریحان گل ہے، میں پاکستان کے شہر بہاڑی سے ہوں۔ میری عمر 27 سال ہے، داڑھی نہیں آ رہی، آ جائے گی، خیر ہے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ بھی ہے تو نہ ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، وہاں جو لوگ ہیں وہ نماز میں امام کے ساتھ سلام پھیرتے ہیں، اور یہاں جو ہے امام کے سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیر۔ بات کو سمجھیں، اصل یہی ہے کہ جب امام کہتا ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک دفعہ کہتا ہے تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ سلام پھیرنے سے بھی نماز پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن حنابلہ کے نزدیک یہ ہے کہ بعض لوگ جلدی میں امام سے بھی پہلے سلام پھیر دیتے ہیں، ابھی امام نے ایسا سلام بھی نہیں کیا، ان کی گردن بھی پھر جاتی ہے، تو نماز ہی ختم ہو گئی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں احتیاط کرو، امام دونوں طرف سلام پھیر لے پھر سلام پھیرو، تاکہ تمہاری نماز میں کوئی شبہ نہ رہے۔ میری امی کی آنکھوں میں اللہ اس کو آنکھوں کا نور عطا فرمائے، میرے بیٹے کے جسم پہ خارش ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر کسی آدمی نے حلق کرانے سے پہلے احرام کھول دیا، حلق بعد میں کرے، کوئی دم نہیں۔ محمد شکیل کینسر کے مریض ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ محبوب علی گردوں کے مریض ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حافظہ آسمہ کی اولاد نرینہ کے لیے اللہ عطا فرمائے۔ وزٹ ویزے پر آئیں اور حج کریں، قانون میں منع ہو تو ہو، اللہ کے نزدیک تو کوئی منع نہیں۔ میرے بھائی کا بیٹے کا پیدائشی ذہن جو ہے وہ ٹھیک نہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اولاد نہیں ہے تو ایسا کریں کہ سورۃ یوسف پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کریں۔ میری بیٹی دل کی مریض ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ تین آدمیوں نے عمرہ کیا لیکن صفا مروہ دوڑے نہیں اور سر منڈا دیا، دم پڑ گئی۔ جو لوگ امام کے آگے نماز پڑھیں گے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اگر دو آدمیوں نے عمرہ کیا، طواف کر لیا، صفا کر لیا، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں، ہاں پھیر سکتے ہیں۔